ہم نے حضرت عمر نے اس کو پروو کیا، ثابت کیا ہے. ہم گولیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، چلے کے سامنے کھڑے ہوئے. آج لوگ خاندان میں دھرنے دینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ آنے سے روکتا ہے نہ جانے سے روکتا ہے. کہتے ہیں نہ تعداد دیکھیں. اور دھرنے کی جب بھی تعریف کی جائے گی، دھرنا کاؤنٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ 14 اگست کو یوم شہداء تھا. 1 اگست سے چھاپے شروع ہو گئے تھے، کارکنوں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا، گھروں کے اندر داخل ہوئے، چادر و چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، خوف و راز کی فضا پیدا کی، 14 لاشیں گرائی. کون سے جبر ہے، کون سے ایسا ظلم ہے جو پاکستان عوامی تحریک کی کارکنوں کا بیان کیا گیا؟ آپ 70 سال کی تاریخ اسٹڈی کر رہے ہیں. ظلم اپنی آخری انتہا اور پیک کو چھو رہا تھا، اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ یہ دلیر کارکن اپنی قیادت کے جھنڈے کے نیچے نکلے اور اس کا بات آ کے ثابت کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے اس جبر اور ظلم کی انتہا کو فیس کیا ہے اور ہم ڈٹے رہے، کھڑے رہے. اور اس ملک کا مقدر انشاءاللہ تبدیل ہوگا، انقلاب آئے گا. دنیا کی کوئی طاقت انقلاب کو روک نہیں سکتی. اور اس انقلاب کے اندر سب سے بڑا ملک پاکستان کے اس عظیم تحریک کے کارکنوں اور نوجوانوں کو ہوگا انشاءاللہ. میرے سامنے ایک وہ کریم جمع ہے اس ملک کی، وہ باشعور لوگ جمع ہے، وہ لوگ جمع ہے جنہوں نے اس ملک کی انقلاب کی ضرورت کو سمجھا، اس کے روڈ میپ کو سمجھا اور اس شخصیت کو سمجھا جس کو دنیا سمجھنے کے لیے صدیاں چاہیے ہوگی لوگوں کو کہ وہ شخص آیا تھا اور چلا گیا تھا اور اس نے کیا بات کی تھی، کیا 100 سال 200 سال کا اس نے ویژن دیا تھا اور اس کے ویژن کی دنیا چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس وقت آپ کو وہ دنیا تاریخ دان سلوٹ کرے گا کہ آپ اس شخصیت کے کارکن تھے، آپ ان کے جانباز تھے، آپ نے وہ جھنڈا اٹھا کے آگے چلے تھے اور انشاءاللہ اس انقلاب کو وفا کیا تھا اس ملک کی سرزمین پر.